بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حالہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ اس نے پھر سے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت لمحوں سے مالا مال فرمایا۔ وہ خالق لم یزل ذات کا ہم پر خاص طور پر احسان ہے۔ یہ ماہ مقدس، ماہ نور، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس ماہ مقدس کے حوالے سے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنی لاریب کتاب کا نزول فرمایا۔ اور بھی اس ماہ مقدس کے اندر بہت زیادہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ بہرحال نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جو ہے وہ مزید زیادہ فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے نفل کے ثواب کو بڑھا کر فرض نماز جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے کریم فرمانے لگے کہ اگر کوئی اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر فرض نماز ادا کرے گا تو میرے کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے 70 گنا فرض کتنا ثواب عطا فرمائے۔ گویا کہ ایک فرض کے درجے کو بڑھا کر 70 فرضوں جتنا اس شخص کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اصح الکتب بعد القرآن جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث مبارکہ لائی ہے، جس حدیث پاک کا نمبر ہے 3103، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کثیر الراوی صحابی رسول ہیں۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک امت مسلمہ تک پہنچانے والے کثیر راوی صحابی رسول میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرمضان فتحت ابواب الجنہ۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایسی ستہ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ میری کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ تمام مہینوں کے اندر، گویا کہ سال کے 11 ماہ مقدسوں کے اندر جنت کو سجاتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت کو سجاؤ، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ کریم پروردگار کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم نوازیاں ہیں۔ فرمائے کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور آگے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وغلقت ابواب جہنم، فرمایا کہ اور دوسرا کرم نوازی یہ فرماتا ہے کہ جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بند فرما لیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ اور پھر تیسری کرم نوازی یہ ہوتی ہے وسلسلۃ الشیاطین، فرمایا کہ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کریم پروردگار کی بہت بڑی کرم نوازی میں سے یہ بات بھی شامل ہے۔ اس لیے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں، وہ میرے در پہ آئیں، وہ مجھ سے معافی مانگیں، وہ میری لاریب کتاب کی تلاوت کریں، وہ مجھ سے استغفار کریں،
وہ آ کے نوافل ادا کریں، میں ان کی بخشش و مغفرت فرما دوں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان پھر بھی اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے،